نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 5 اور 6۔ گزشتہ درس میں عرض کیا جا چکا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے تھے اور عرض کیا تھا، میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، میں قبولیت دعا سے کبھی محروم نہیں رہا، لہٰذا امید رکھتا ہوں کہ آپ میری دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور وہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد کے لیے تھی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، بے شک میں اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں سے خوف کھاتا ہوں۔ موالی یہ جمع ہے مولا کی، اور مولا کا لفظ عربی زبان میں بہت سی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اہل لغت کہتے ہیں کہ لفظ مولا کے 25 معنی ہیں، جن میں غلام، آزاد شدہ غلام، غلام آزاد کرنے والا، رفیق، دوست، ساتھی، آقا، چچا زاد، بھائی وغیرہ یہ شامل ہیں۔ اور یہ ایک ایسا لفظ ہے یعنی مولا جو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، استاد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور پیغمبر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر مولا کی جمع موالی کا لفظ استعمال کیا گیا، اور فرماتی ہیں کہ اس مقام پر موالی سے مراد چچا زاد بھائی ہیں۔ تو زکریا علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں اپنے بھائی بندوں یعنی قرابت داروں سے یہ خوف کھاتا ہوں کہ میرے بعد وہ میرے دینی مشن کو صحیح طریقے سے آگے نہیں بڑھا سکیں گے، ان کے اندر اتنی لیاقت نہیں پائی جاتی کہ وہ میری نیابت کا حق ادا کر سکیں۔ اور دوسری بات اب یہ بھی ہے کہ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَةً، اور میری عورت بانجھ ہے، وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں، جس کی وجہ سے میں ساری عمر اولاد سے محروم رہا ہوں۔ پہلے اپنے بڑھاپے کا تذکرہ فرمایا تھا، اب یہاں پر اپنی زوجہ کا ذکر بھی کر دیا کہ وہ بھی بانجھ ہے۔ تو لہٰذا عرض کرتی ہیں کہ میری التجا ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، کہ مجھے اپنی طرف سے جانشین عطا فرما دیجئے۔ ولی کا معنی کارساز بھی ہوتا ہے اور قرابت دار بھی ہوتا ہے، لیکن فرماتی ہیں کہ یہاں پر مراد جانشین ہے، جو میرے بعد میرا فرض ادا کر سکے، یعنی میرے مشن کو میرے بعد چلا سکے اور مکمل کر سکے۔ یرثنی، جو میرا وارث ہو، ویرث من آل یعقوب، اور تمام آل یعقوب کا وارث ہو۔ تمام اہل سنت کے نزدیک نبی اور امتی کی وراثت میں فرق ہے۔ ہر امتی جو بھی کوئی منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد چھوڑ کر فوت ہو جاتا ہے تو اس کے وارث اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق اس کی اولاد اور دیگر اس کے عزیز و اقارب ہوتے ہیں، جبکہ کسی نبی کی وفات کے بعد ان کے مال کے وارث ان کے عزیز و اقارب نہیں ہوتے، بلکہ اگر کوئی مال کسی نبی کے پاس موجود بھی تھا تو ان کی وفات کے بعد وہ صدقہ ہوتا ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی مال یا دولت جو چھوڑ جاتے ہیں ان میں وراثت نہیں ہوتی، اور اس کا ثبوت خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، نحن معشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم گروہ انبیاء کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے، بلکہ جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اور اس حدیث شریف کو نقل کرنے والے صحابہ کرام کی تعداد بہت زیادہ ہے۔
تو وراثت کا جو قانون بیان ہوا ہے قرآن حکیم میں، وہ پورے کا پورا قانون امت کے لیے ہے، نبی کی ذات اس سے مستثنا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض احکام سے استثناء کی کچھ دوسری مثالیں بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر سورۃ النساء کی آیت ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، مسلمان مردوں کو 2 3 اور 4 عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اب بظاہر یہ حکم عام ہے اور اس میں نبی اور امتی سب شامل ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ نبی کی ذات اس حکم سے مستثنا ہے، جیسا کہ سورۃ احزاب سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں کل 11 خواتین سے نکاح فرمایا ہے۔ جو نبی ہوتے ہیں وہ خود تو وارث ہوتے ہیں، مگر کسی دوسرے کو اپنا وارث نہیں بناتے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد صاحب کی وراثت سے ایک خچر اور ایک لونڈی ام ایمن اور کچھ دوسرا سامان ملا تھا، جن کی تفصیلات کتابوں میں موجود ہے اور سیرت نگاروں نے نقل کیا ہے۔ تو نبی خود وارث ہوتے ہیں اپنے آباء و اجداد کے، مگر اپنے وارث کسی کو نہیں بناتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام درہم اور دینار کو وارث نہیں بنایا کرتے، بلکہ وہ علم کا وارث بناتے ہیں۔ جس نے یہ چیز لے لی یعنی علم لے لیا، اس نے وراثت کا بڑا حصہ حاصل کر لیا۔ تو نبی کا جو مال و اسباب ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، البتہ علم کی وراثت میں جو کوئی جتنا چاہے حصہ حاصل کر لے۔ تو اب آتے ہیں اس آیت کی طرف کہ اس آیت میں حضرت زکریا علیہ السلام نے جو درخواست کی، انہوں نے فرمایا کہ میرے پروردگار مجھے جانشین عطا فرما جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ تو اس سے بھی جائیداد کی وراثت مراد نہیں بلکہ علمی وراثت مراد ہے۔ پہلی بات تو یہ بھی سمجھنے کی ہے، جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا، کہ حضرت زکریا علیہ السلام مزدور پیشہ تھے، بڑھائی کا کام کیا کرتے تھے، اور وہ یہ کام کر کے محنت کر کے بمشکل زندگی میں گزر اوقات کرتے تھے۔ وہ کوئی لمبی چوڑی جائیداد کے مالک نہیں تھے جس کی انہیں فکر تھی کہ ان کے بعد اس کو کون سنبھالے گا، زمینیں کون سنبھالے گا، جائیداد کو کون سنبھالے گا، بلکہ ان کا مطلب یہ تھا کہ کوئی ایسا جانشین مل جائے کہ جو ان کے بعد تبلیغ دین کا کام کر سکے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر جو فرمایا دعا کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام نے، تو انہوں نے فرمایا کہ آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ تو اب پوری آل یعقوب کا وارث ایک شخص تو نہیں ہو سکتا، مال و دولت کا وارث تو قریبی عزیز ہی ہو سکتا ہے، نہ کہ کوئی شخص جس کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پوری آل یعقوب کی وراثت جو تھی وہ علمی وراثت مراد تھی۔ اور سورۃ النحل میں ایک جگہ آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث بنے، تو اس سے بھی علمی وراثت مراد ہے، نہ کہ مال و دولت۔ اگر اس سے صرف مادی اشیاء، جائیداد وغیرہ کی وراثت مراد ہو، تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ 18 بیٹے اور بھی تھے۔ تو اس معاملہ میں صرف ایک بیٹے کو وارث بنانا اور باقی 18 کو محروم کر دینا، یہ عقل کے بھی خلاف ہے، اور نبی ایسا کام نہیں کر سکتے جو عدل کے خلاف ہو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام کے باقی بیٹے اس قابل نہیں تھے کہ وہ آپ کی علمی وراثت کے وارث بنتے۔ تو اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا تھا، اور وہ بار خلافت اٹھانے کے قابل تھے۔ چنانچہ اپنے والد کی وفات کے بعد صرف 13 سال کی عمر میں آپ نے اپنے باپ کی جانشینی سنبھالی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی تھے اور صاحب صحیفہ رسول بھی تھے۔ اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو بے مثال سلطنت اور حکومت بھی عطا فرمائی تھی۔
تو اس سے معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کی وراثت علمی تھی، مالی وراثت نہیں تھی۔ اور قرآن کریم میں تو وراثت کا لفظ کتاب کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ سورۃ شورى میں ہے وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، یعنی وہ لوگ جو کتاب کے وارث بنے۔ اور دوسری جگہ سورۃ فاطر میں فرمایا ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ، پھر ہم نے لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا، جن کے آگے 3 گروہ بن گئے، ایک گروہ صادقین کا، دوسرا میانہ روی والا، اور تیسرا ظلم کرنے والوں کا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو حج کے شعائر پہ کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ تم اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وراثت پر ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حج کے لیے منا، مزدلفہ اور عرفات میں گئے، انہوں نے قربانی کی اور طواف کیا۔ چونکہ تم ان کی وراثت پر ہو لہذا تم بھی یہی کام کرو۔ اب یہاں پر وراثت سے مراد مال و دولت کی وراثت نہیں ہے بلکہ دینی وراثت مراد ہے۔ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور عرب کے اندر محاورے میں وراثت کا لفظ بزرگی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے عرب کہتی ہیں ورثنا المجد، یعنی ہم اپنے آباء و اجداد کی بزرگی کے وارث بنے ہیں۔ تو وراثت کا اطلاق مال کے علاوہ دوسری چیزوں پر بھی ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں جو ذکر ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا، اور اس دعا میں انہوں نے جو وارث کے لیے سوال کیا، درخواست کی تھی، تو یہاں پر وراثت سے مراد ان کی دینی خلافت ہے، نہ کہ مال و دولت۔ زکریا علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ بھی عرض کیا وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے پروردگار میرے جانشین کو پسندیدہ بھی بنا دے، کیونکہ اچھے اخلاق کے حامل لوگ ہی دنیا میں مفید ثابت ہو سکتے ہیں اور اپنے مشن کو آگے چلا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند ترین اخلاق کا حامل قرار دیا۔ سورۃ قلم میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ خلق عظیم پر ہیں۔ نبیوں کا اخلاق ہمیشہ معیاری ہوتا ہے، ان کا قول، فعل اور عمل ہر لحاظ سے پسندیدہ ہوتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے جانشین کے لیے بھی اعلیٰ اخلاق کی دعا فرمائی کہ ایسا جانشین ملے جو میرے مشن کو اچھے طریقے سے سنبھال سکے، میرے مشن کو آگے چلا سکے، اور میری دینی مشاغل اور میرے علم کا حقیقی وارث ہو اور اعلیٰ اخلاق کا حامل بھی ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے پروردگار عالم سے ایسے جانشین کا سوال کیا، درخواست کر دی۔ اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کو بیٹے کی خوشخبری سنائی، جس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔